बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बुरी खबर कि मौलाना फजल रहमान साहब भी राज़ी हो गए हैं। अस्करी जो तरमीम थी जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट करवाना चाहती थी, आखिरकार वही तरमीम मंजर आम पर आ चुकी हैं और मौलाना की जो तरमीम है वो भी मुस्तरद कर दी गई हैं। बहुत ही ख़तरनाक किस्म की तरमीम है। इन तरमीम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए रिलीफ का कोई इम्कान नहीं है। पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो अब कोई भी फैसला पार्लियामेंटेरियन की मर्जी से नहीं कर सकेगा, और पार्लियामेंटेरियन को कौन करता है? एस्टैब्लिशमेंट। अब ये बहुत ही लंबा प्लान बना दिया गया है। एक खतरनाक किस्म की तरमीम सामने आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 गद्दार अरकान असम्बली भी इस वक्त असम्बली में और सेनेट में उनकी मौजूदगी के हवाले से कहा जा रहा है। और नंबर गेम जो है कौमी असम्बली के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को मिलाकर 233 जहाँ पहुंची है, जहां पर मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों को 224 अरकान की जरूरत थी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं कि तरमीम में क्या है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन, सबसे पहली जो तरमीम खतरनाक किस्म की तरमीम की गई है वो है जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का तरीका तब्दील कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने में कामयाब हो चुकी है। स्टैब्लिशमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने में कामयाब। नाज़रीन, तरीका ये रखा गया है कि 3 सीनियर जजों में से एक का चुनाव होगा। 3 सीनियर जजेस में से एक जज का चुनाव होगा, वो बनेगा चीफ जस्टिस। जो वजीर आजम नहीं बल्कि पार्लिमानी रुकनी कमेटी, यानी वजीर आजम उसको चॉइस नहीं करेगा बल्कि पार्लिमानी जो कमेटी होगी वो इसमें से वजीर जो चीफ जस्टिस में चुनेगी। 8 अरकान होंगे जिसमें कौमी असम्बली और 4 सेनेटर होंगे। पार्लिमानी 12 रुकनी कमेटी होगी जो चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। उसमें से 8 जो है कौमी असम्बली के अरकान होंगे और 4 जो है वो सेनेट के अरकान होंगे। इस कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के बराबर के नाम होंगे। ये कमेटी नाम फाइनल करके वजीर आजम को भेजेगी। जी है नाज़रीन, 12 रुकनी कमेटी, हुकूमत यानी 8 कौमी असम्बली के और 4 सेनेट के अरकान, वो जनाब अब तकर्रर करेंगे किसका? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। और जब सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान तकर्रर करेंगे तो फिर फैसला भी वो उन्हीं की मर्जी से देंगे, अपनी मर्जी से वो फैसला नहीं दे सकते। ये है जनाब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के हवाले से खबर सामने आई है। उसके बाद नाज़रीन जो इससे अगली तरमीम भी सुन लें कि जो आईनी बेंच होगा उसी के अंदर आईनी बेंच बनाया जाएगा, जिसका सरबराह जो जज होगा उसे कहेंगे प्रिजाइडिंग जज। जी हाँ नाज़रीन, जो सरबराह होगा वो प्रिजाइडिंग जज होगा। जुडिशल काउंसिल का भी मेंबर होगा, यानी कि जो जजेस की तैनाती करेगा, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी वो मेंबर होगा। यानी कि अब जो आईनी बेंच बनाया जाएगा अपनी मर्जी से, उसका जो सरबराह होगा वो प्रिजाइडिंग जज होगा। उसकी जो वैल्यू होगी वो चीफ जस्टिस से भी ज्यादा होगी। उसके अलावा अब तमाम जो जजेस हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, उनकी जो तैनाती है वो करेगी जनाब कौन? जो जुडिशल काउंसिल होगी वो। अब जुडिशल काउंसिल के में भी तब्दीली कर दी गई है। उसके अंदर जो 3 जजेस तो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, यानी एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर 3 जज, लेकिन उसके अंदर जो 8 अरकान होंगे वो सेनेट और जो कौमी असम्बली के होंगे, और एक उसमें खातून मेंबर को डाला जाएगा जिसका इंतखाब कौन करेगा? स्पीकर करेगा। यानी कि हुकूमत जो है वो 4 तो बराबर हो जाएगा ना, अपोजिशन और जो हुकूमत होगी, और एक जो रुकन होगा वो स्पीकर डालेगा, और स्पीकर किसका होगा? हुकूमत का होगा। यानी अब कोई भी जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में होगा या हाई कोर्ट में होगा, वो उसको हुकूमत लगाएगी और कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान लगाएंगे। जब किसी भी जज को कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान लगाएंगे तो वो जज फिर फैसला भी उन्हीं की तरफ देख के करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मुझे इन्होंने लगाया है। फिर हर जज जो है वो उस हिसाब से फैसला देगा। उसके अलावा इससे अगली जो तरमीम है वो भी बड़ी अहम तरमीम है। वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो है जी कि जो हाई कोर्ट में भी उसी तरह के जो आईनी बेंच बनाए जाएंगे, हर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद होगा। उसमें भी जो प्रिजाइडिंग जज होगा, और फिर जजेस की जो कारकर्दगी है,
یہ بڑا اہم نقطہ ہے، ججز کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کی ایک کمیٹی ہوگی جو ججز کو بلا کر ان کی کارکردگی بھی پوچھ لے گی، اور اگر کسی جج کی کارکردگی نہیں ہوگی تو اس کو ہٹا بھی دیا جائے گا۔ یعنی کہ اب کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر یا کسی دوسری عدالت کے اندر اگر کوئی جج جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی مرضی کے خلاف فیصلہ دے گا تو اسے ہٹا دیا جائے گا۔ یعنی پہلے ججز صرف آئی ایس آئی کے کہنے پر فیصلہ دیتے تھے، اب انہیں پارلیمنٹ کے اب ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوگی، اب انہیں پارلیمنٹ کے اراکین کو بھی ان کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ جناب دیکھنا پڑے گا کس کو، کہ جو اس وقت سینٹ کے اراکین ہیں ان کو بھی دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ٹاک کی تھی بیرسٹر گوہر کے ساتھ، اس میں پی ٹی آئی نے تو واضح اعلان کر دیا تھا کہ ہم جو ہے کسی بھی آئینی ترمیم میں ووٹنگ نہیں کریں گے، لیکن جو مولانا فضل الرحمان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ چیزیں سے منصور علی شاہ میں لگے وہ 3 رکنی بینچ آ گئے، تو وہ کہتے ہیں کوئی نہیں جی، پھر جس معاملے پہ کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم اس میں چلے جائیں گے، لیکن ہم ووٹ کرنے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی ووٹ نہیں کرے تو وہ ان کی مرضی ہے۔ ناظرین، اب جو صورتحال ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے 11 اراکین جو ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں کہ کون سے 11 غدار اراکین ہیں، جس میں 2 سینیٹر ہیں اور 9 قومی اسمبلی کے اراکین کا نام سامنے آ رہا ہے۔ سینیٹر کے اندر فیصل سلیم صاحب اور ڈاکٹر زرکا شامل ہیں۔ ڈاکٹر زرکا نے کہا تھا ویڈیو بیان کے اندر جی میں عمران خان کے ساتھ ہوں، لیکن آج وہ غداری کر رہی ہیں۔ اور پھر سب سے اہم بات، قومی اسمبلی کے جو 9 اراکین ہیں اور ان میں مخدوم زین قریشی صاحب نمبر 1 ہیں، وہ اغوا ہیں، اور اغوا ہونے کے بعد پھر آج ان کی بہن نے مہر بانو قریشی صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ 16 اکتوبر سے اغوا ہیں، ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، تو مہر بانو قریشی آج 20 اکتوبر کو کیوں بتا رہی ہیں؟ 4 دن مہر بانو قریشی کیوں خاموش رہی؟ جب ان کی بھابھی اغوا ہوئی تھی تو اس وقت تو وہ فوراً ہی بول پڑی تھی، لیکن اب انہیں 4 دن کیوں خاموشی اختیار کرنا پڑی کہ زین قریشی صاحب 4 دن سے جو ہے وہ اغوا تھے تو وہ اب بول رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات، زین قریشی صاحب کی اہلیہ جس دن اغوا ہوئی تھی دوسرے دن ہی وہ بیرون ملک چلی گئی، ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت کس نے دی؟ یہاں تو پوری فیملی کو جو نام ہے بلیک لسٹ میں ڈلا ہوا ہے وہ نہیں جا سکتے، پھر زین قریشی صاحب کی اہلیہ کیسے چلی گئی؟ یہ بھی بڑا ویلڈ سوال اس وقت پوچھا جا رہا ہے۔ اور پھر جو اس کے علاوہ جو ہیں وہ اس میں ظہور حسین قریشی شامل ہیں جو کہ زین قریشی صاحب کے کزن ہیں، خانوال سے ہیں، بریگیڈیئر اسلم گھومن سیالکوٹ سے ہیں، چودھری عثمان علی ریاض فتیانہ صاحب سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا، اور وہ بھی سنا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر پہنچ جائیں گے۔ مقداد حسین چودھری الیاس اورنگزیب کھچی اور مبارک زیب یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو عمران خان کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں کو بیک اپ پہ بھی رکھا ہوا ہے، ان میں سے 3 یا 4 جن کی ضرورت ہوگی ان کے ووٹ ڈلوا لیے جائیں گے، جیسے اسلم گھومن ہے، ظہور حسین قریشی صاحب ہیں، اور جو اس کے علاوہ مبارک زیب ہیں، ان کے ووٹ ڈلوا لیے جائیں گے، اور زین قریشی اور جو بہت سے دوسرے لوگ ہیں ان کو بیک اپ پہ رکھا جائے گا اور وہ سامنے آ جائیں گے، اور پھر وہ آ کر کہیں گے جی ہم تو خود ہی سائڈ پر تھے اور ہم نے پریشر برداشت نہیں کیا، ہم نے ووٹ نہیں دیا۔ حالانکہ ان کا ووٹ اس لیے رکھا گیا تھا اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نہ مانتے، اب مولانا فضل الرحمان صاحب مان گئے ہیں تو اب صرف سینٹ میں یا قومی اسمبلی کے اندر بھی 3 یا 4 اراکین جو ہوں گے ان کا ووٹ ڈلوایا جائے گا، اور یہ لوگ پھر آ کے کہیں گے کہ جی ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ہم تو خان کے ساتھ ہیں اور ہمارے اوپر پریشر ڈالا گیا لیکن ہم نہیں مانے۔ تو لیکن اب سوال تو بہت سے ظاہر ہو رہے ہیں کہ اب کہاں تھے جناب جو یہ پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی تھے، آج وہ سامنے آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مولانا عبدالشکور صاحب ہیں، اب یہاں سے اندازہ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کی گرفت اس وقت کتنی، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وکلا اور جو تھے نا فضل الرحمان گروپ کے انہیں نہیں اٹھایا جاتا تھا، اب مولانا عبدالشکور کو اٹھایا گیا ہے تو وہ آج سامنے آئے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو کسی نے بھی نہیں اٹھایا تھا، میں تو جناب اپنی مرضی سے گیا ہوا تھا اور آج میں آ گیا ہوں، کچھ مسائل تھے، ووٹ دینے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، میرے اوپر تو کوئی پریشر بھی نہیں تھا۔ اب یہ مولانا کی پارٹی کے لوگ بات کر رہے ہیں تو پھر پی ٹی آئی والے بیچارے کیا ہیں، ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تازہ ترین اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ اس وقت پارٹی پوزیشن جو ہے نون لیگ 111 ہے، پیپلز پارٹی کے 69 ہیں، ایم کیو کے 22 ہیں، مسلم لیگ کاف کے 5 ہیں، آئی پی پی کے 4 ہیں، مسلم لیگ ضیاء کا 1 ہے، بلوچستان ایون نیشنل پارٹی کا 1 ہے، نیشنل پارٹی کا 1 ہے، اور پی ٹی آئی کے 11 اراکین اسمبلی بھی اس کے اندر شامل ہیں۔
اگر ویسے اس وقت ان کے پاس 225 ہے، اگر پی ٹی آئی والے 11 ملا دیے جائیں تو 233 اراکین اسمبلی کی اس وقت حمایت جو ہے وہ حاصل ہے حکمران اتحاد کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوگا وہ سینٹ کے اندر بھی ان کے اراکین کی تعداد اس وقت خبروں میں آ رہا ہے کہ 67 تک جا پہنچی ہے، اور ان میں سے جو غیب اراکین پارلیمنٹ ہے ان میں سے 3 ارکان جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں پہنچ چکے ہیں، پی ٹی آئی کے 3 ارکان اس وقت خبر آ رہی ہے اور سامنے آ رہا ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جو آئینی ترمیم ہے وہ آج پاس ہو جائیں گی، اور پھر جو ہے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا رستہ بھی رک جائے گا، اور پھر بینچز بھی سنائے کہ کوئی خبر ایسی بھی آ رہی ہے کہ اس طرح کی ترمیم بھی شامل کی جا رہی ہے کہ بینچز بھی جو ہیں وہ بھی ارکان اسمبلی ہی بنائیں گے۔ تو یہاں پہ سے اندازہ کریں کہ پاکستان کے نظام کو کس طرح مکمل طور پر یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ اب ایک ہی شخص جو ہے وہ پاکستان کے فیصلے کرے گا، اسی کے پاس سارا اختیار ہوگا، باقی کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور اسمبلی تو صرف پپٹ کا کام کرے گی۔ جو ایک چیز تھی کہ عدلیہ جو ریزسٹنس کر رہی تھی، جس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ریزسٹنس کی تھی، اسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریزسٹنس کی تھی، اب ان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب جو ہے وہ ان سے بھی بدلہ لیا جائے گا، ان 8 ججز جو 7 ججز نے خط لکھا تھا، 6 ججز نے، ان سے بھی لیا جائے گا بدلہ، اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ کے جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے والے ججز ان سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے صرف ایک ہی آپشن بچا ہے، وہ ہے احتجاج اور وکلا۔ اب کس طرح اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ انشاءاللہ تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔